به المتاتبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي وعزة رسولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو اس ملک میں واقع ایک سانحہ، ایک درد و کرب سے بھرا حادثہ یا واقعہ، سازش، جتنے الفاظ کی تعبیرات اس کے لیے کریں اس سے منسوب ہے۔ اس ملک میں ایک تاریخی قدیم مسجد جس کا نام بابری مسجد تھا، اس کو کسی خاص نیت اور فکر کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور اس پر ایک خاص نیت اور فکر کے ساتھ اس پر ایک بت خانے کی تعمیر کا ارادہ بنا۔ میرے اور آپ کے لیے آج کے دن میں اس کی یادوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی گفتگو کے کئی پہلو ہیں، اور میری نظر ایک خاص پہلو پر ہے جس کا تعلق دینیات سے ہے، اسلام سے ہے۔ بابری مسجد کی شہادت اور یہ واقعہ اس ملک کے لیے ہر سنجیدہ، انصاف پسند، فطرت انسانی کے تقاضا رکھنے والا شخص اس کو ظلم سے تعبیر کرتا ہے، وہ چاہے مذہب اسلام سے ہو یا مذہب اسلام سے نہ ہو۔ اس کی سوچ و فکر میں بھی یہ ایک ظلم کی کہانی ہے، ایک مذہب پر چند لوگوں کے فکر کے تسلط کا واقعہ ہے کہ چند افراد مسلط ہونا چاہتے ہیں، پوری ایک قومیت پر ایک اپنے نظریے کو دوسرے پر لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک کشمکش ہے۔ بابری مسجد کا سانحہ کئی پہلوؤں سے گفتگو کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کو سیاسی پس منظر سے کہا جائے، مذہبی تنافر کے جذبے سے کہا جائے، انسان کے آپس کے ایک دوسرے کی غلطی سے کہا جائے، سوچ و فکر کے اختلاف سے کہا جائے، کسی بھی زاویے میں لے جا کر اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس پس منظر میں تھوڑی گفتگو اس نظام کائنات پر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو پھر اس کا ایک نظام مقرر فرمایا۔ نظام یہ ہے کہ یہاں آبادی انسانی موجود ہوگی، اور اس آبادی انسانوں کو ایک مخصوص قانون کو فالو کرنا پڑے گا۔ انسان فطرتاً آزاد پیدا کیا گیا ہے، اور اس آزاد پیدا کیے جانے کے ساتھ اس کو آزاد ہوا، آزاد زبان، آزاد رہائش اور آزاد طور طریقے کا پابند رکھا گیا ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنی مرضی کا مالک ہوگا۔ لیکن اس آزادی کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ آزاد کا معنی اور مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی سوچ و فکر میں جو آئے وہ کرے۔ آزاد کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کو بہتر بنائے اور دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ آزادی کا اصل تصور ہے۔ اسی لیے قانون لگائے جاتے ہیں۔ ہم گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی چلانے میں بھی آپ کو ہر طرح کی آزادی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ قید بھی ہے کہ آپ اپنے وے میں چلیں گے اور سامنے والے کو اس کے وے میں چلنے کے لیے آپ پابند رکھیں گے۔ ہم گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کرنے میں بھی آزاد ہیں کہ جو چاہیں بولیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو۔ یعنی ہر آزادی کے ساتھ ایک قید و بند کی شکل ہے، ایک قانون ہے۔ بغیر اس کے انسان آزادی کا صحیح تصور نہیں لے سکتا۔ اگر جو چاہے یہ کہے کہ میں آزاد ہوں، جیسے چاہے کروں، تو یہ جو چاہنا لفظ ہے، اس چاہنے نے اس کو خود پریشانی میں ڈالنا ہے، اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس راستے سے جاؤں اور میرا دل کرے تو میں اس راستے سے جاؤں۔ اگر سامنے والا بھی یہی چاہے کہ میں بھی ویسے ہی کروں تو دونوں کا ٹکر ہو جانا ایک لازمی مسئلہ ہے۔ اسی لیے ہر ایک کو پابند کیا جاتا ہے۔
انسان پیدا کیا گیا ہے تو مختلف طبیعتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، یہ بات آپ کو فطرتاً پتہ کرنا ہے۔ مختلف طبیعت اور مختلف مزاج کے ساتھ پیدا کیا ہے، کسی کے مزاج میں سختی رکھی گئی ہے، کسی کے مزاج میں نرمی رکھی گئی ہے، کسی کے مزاج میں تیزی ہے، کسی کے مزاج میں بالکل آہستگی ہے، یہ مختلف مزاج کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ جب ایسی چیز ہوتی ہے تو انسان میں توازن اور انسان میں اعتدال، انسان میں برابری کے لیے ایک قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ قانون تیز والے کو کمتر کرتا ہے اور کمتر والے کو ہمیشہ دبا کے نہیں رکھتا، اس متوازی صورت پر لے کے جاتا ہے۔ تو اس قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ قانون انسان کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اگر قانون سے بالا تر ہو جائے تو پھر انسان انسانیت کے اصل عنصر سے اپنے آپ کو خالی کر لیتا ہے۔ تو قانون ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اب اس قانون میں کون سا قانون سب سے اچھا، جو ساری انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرے، ساری انسانیت کے لیے یکساں کا تصور دے، ساری انسانیت کے لیے دوسرے کو ضرر سے، نقصان سے بچانا اور خود کو نفع میں لانا، اس کا کون سا قانون ہوگا؟ اس قانون کی ترتیب یا اس قانون کو نافذ کرنے میں دنیا ہمیشہ مختلف رہی۔ اس معاملے میں نظام کائنات اور اس کائنات کو ترتیب دینے والی جو ذات ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ رب کریم نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک قانون، ایک نظام کائنات دیا۔ اس نظام کائنات کو نافذ کرنے کے لیے، اس قانون کے نفاذ کے لیے انبیاء کرام کی نفوس کو دنیا میں بھیجے کہ یہ ذات ہوں گے جو اس قانون کو نافذ کریں گے، اس قانون کو لاگو کریں گے، اور اس قانون کے مطابق ہی انسانیت امن و سکون کا ایک گہوارہ رہے گی اور امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ اس پس منظر کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اس لیے آنا ہے کہ بابری مسجد کے شہادت یا بابری مسجد کے سانحے کو صرف ایک پرٹیکولر لفظ سے سمجھیں گے تو اس کے حل کی طرف کبھی ہم اور آپ نہیں آ پائیں، اس لیے کہ اس کا حل جزیات سے تلاش کریں گے تو جزیات ہی میں آئے گا۔ اگر اس کا حل مستقل تلاش کرنا ہے تو مستقل ملے گا۔ مسئلہ صرف بابری مسجد کا نہیں ہے، مسئلہ ہے انصاف اور ظلم کا، مسئلہ صرف ایک عبادت گاہ کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اس چیز کا کہ کوئی تسلط ہونا چاہتا ہے کسی کے اوپر۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ وہ ایک گنبد تھی، ایک پرانی عمارت تھی اور پرانی عمارت کے مقابل میں نئی عمارت دوسرے کے ساتھ جڑ جائے۔ مسئلہ ہے اس چیز کا کہ اس کے ساتھ ایک اللہ کی بندگی کا تصور جڑا تھا، اس کے مقابل میں ہٹ کر بغیر خدا کی بندگی کا تصور لانا۔ یہ ایسے نظریات ہیں کہ جن نظریات پر ایک ڈھانچے کو نہیں پیش کیا جا سکتا کہ یہ صرف ڈھانچے کا مسئلہ ہے، یا اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا کہ ایک 7 ایکڑ مربع زمین کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ہے انصاف اور عدل کا، ظلم اور زیادتی کا۔ اس کو سمجھنے کے لیے نظام کائنات کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے کہ نظام کائنات یہ ترتیب کیسے پاتی ہے اور نظام کائنات میں تبدیلی کیسے آتی ہے۔ مسلمان جب بھی ان کے اوپر کچھ ظلم ہوتا ہے تو وہ اپنی علم اور اپنے سوچ کے حساب سے کچھ نہ کچھ امید کی کرنیں بنا لیتا ہے کہ کہاں سے کرن آئے گی۔ کہا کہ اب آپ کو اس کو سبب پوچھنا ہو تو کوئی کہے گا کہ ہمارے پاس کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ زیادتی روا ہو گئی اور ہم خاموش رہے۔ کسی نے کہا کہ مسلمان خود آپس میں دست و گریباں ہیں، اختلاف، انتشار، جماعتیں، مذہب یہ سب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے دوسرے لوگ ہم پر حاوی ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، قوت دفاع ان کے پاس موجود نہیں ہے، ڈیفنس کی طاقت موجود نہیں ہے، کوئی دوسرا سبب کچھ نہ کچھ بنا رہا ہے، لیکن اس سارے اسباب یا سبب کو جو تلاش کر رہا ہے وہ جزیات ہے۔ کلی قاعدہ کیا ہے کہ کس بنیاد پر کسی فکر اور سوچ کو تسلط ملتا ہے اور کس فکر اور سوچ کو تسلط نہیں ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی اچھا کام کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے، کسی کا اس میں وہ نہیں ہوگا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا، نیک اور بھلا کام کیا تو اپنے لیے کیا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم نے برا کیا ہے تو تم اپنے ہی جانوں کے لیے کیے ہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ، یہ یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بیت المقدس کے مسئلے کو تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک نے ذکر کیا، لیکن اس آیت کو عمومی احکام کے طور بھی مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ ضابطۂ الہی یہی ہے، کہ ضابطۂ الہی یہ ہے کہ بندہ جب نیک ہو، اچھا ہو، بہتر ہو تو اس نیکی اور بہتری کا صلہ خود اس کو ملنا ہے، اور اگر کوئی برا ہے تو اس کے برائی کا صلہ بھی اسی کو ملنا ہے۔
یہ نظام کائنات ہے، اس ترتیب سے دنیا کو بنایا گیا ہے۔ تو اس صورت میں کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جب برائی کر بیٹھو گے تو تم پر ایسے لوگ لائے جائیں گے، مسجد میں داخل کر دیے جائیں گے کہ اس سے پہلے بھی وہ مسجد میں داخل کیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد کہا لِيَبْشِرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو فوقیت دی جائے گی، ان کو ترجیح دی جائے گی، ان کو مسلط کر دیا جائے گا، پھر اگر تمہارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے گا ان قریب، لیکن تم پھر پلٹ آئے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ انہی کو مسلط فرمائے گا۔ یہ ایک نظام کائنات ہے۔ مومن کی دنیا میں بھلائی اور آخرت اس چیز میں مضمر ہے کہ وہ اللہ کے رشتے کو اپنے ساتھ کبھی بھی کمزور نہ کرے، اللہ کے رسول کے ساتھ رشتہ کمزور نہ کرے۔ جہاں کمزور ہوگا اس کے ہاتھ سے دنیا کی برتری، دنیا میں علویت یا دنیا کے اوپر ایک اپنا وقار وہ ختم کر دے گا۔ یہ ایک قرآن کا ضابطہ ہے۔ اور آخرت جو ہے وہ آخرت صرف مومن کے ایمان کی بنیاد پر بھی بہتری ہو جائے گی، یہ نظریہ دھیان میں رکھیں۔ دنیا پر اگر برتری چاہتے ہیں، اہل دنیا پر تقویت چاہتے ہیں، تو اس میں یہ ضابطہ ہے کہ بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ مضبوط کرے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ رشتہ مضبوط ہوگا تو اس کو برتری آئے گی، اور اگر اس نے یہ رشتہ کمزور کر دیا تو اس کو کمزوری ہی ملے گی، پستی ملتی جائے گی۔ اب جب پستی ملتی جائے گی تو وہ نیچے ہی جائے گا، دنیا میں نیچے جائے گا، آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں محض ایمان کے ادنا درجے کی بنیاد پر بھی اس کو کامیابی ملے گی۔ ان دو کانسیپٹ اور یہ دو نظریے کے ساتھ اس نظام کائنات کو سمجھنا ہے ہمیں آپ کو۔ اگر دنیا میں مسلمان سرخرو ہونا چاہتے ہیں، سربلند ہونا چاہتے ہیں، تو ایک ہی طریقہ کہ اللہ اور رسول سے رشتہ مضبوط کریں۔ اس مضبوط کرنے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں سربلندی اور سرخروئی ملے گی۔ اگر یہ رشتہ کمزور ہو گیا تو تم میرے نیچے آنا لازمی طور طریقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی دھیان میں رکھیں، سرخروئی اور سربلندی اجتماعی طور پر جو قوم کو حاصل ہوتی ہے وہ 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال میں نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی پرسنل ڈیولپمنٹ اپنا خود کا کرنا چاہے تو کبھی کبھار یوں ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 سال میں ڈیولپ ہو جائے، 5 سال میں ڈیولپ ہو جائے، 10 سال میں ڈیولپ ہو جائے، لیکن کوئی قوم اور کوئی مذہب یا کوئی ایک مومنٹ اگر ڈیولپ ہونا چاہتی ہے تو دنیا کے نظام میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ اس کو کم سے کم 50 سال 25 سال اور 1 صدی لگے گی۔ یہ طریقہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آتا۔ یہ تاریخ انسانیت میں پورے طریقے رکھے ہوئے۔ میں یہ ضابطہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نیکی تو ہم کر رہے ہیں تو نیکی کرنے کے بعد ڈیولپ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ وہ قرآن کی کہے ہوئی باتوں پر سے ایمان نہ ہٹا لے اپنے آپ کو، اور یہ سمجھنے لگے کہ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے، مولانا یہ کہہ رہے ہیں، علماء یہ کہہ رہے ہیں، پھر بھی ہمارا ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے، ہم تو نیک ہی ہیں، تو نیک ہونے کی بنیاد پر ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس کا تعلق یہ ہے کہ کسی بھی قومیت یا کسی بھی مذہب کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی ترقی اور اس کی سرخروئی کے لیے ایک مدت ہے کہ اس مدت کے درمیان اتنا ڈیولپ آئے گا، اس سے پہلے، اور اس کو ڈیولپ کرنے کے بھی ایک اچھے طریقے، لاہی عمل، اور اس کے بعد اس پر مسلسل جد و جہد کرنے کے بعد ڈیولپ آئے گا۔ اگر اس کو آپ کو سمجھنا ہو، انبیاء کرام علیہم السلام کی نفوس قدسیہ جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے ان کے ہاتھوں میں کیا معجزات نہیں رکھے تھے۔ کسی کے ذہن و فکر کو موڑنے کے لیے ان کے پاس لمحے کافی تھے، پوری قومیت کے ذہن کو موڑنے کے لیے لمحے لگ جاتے، لمحوں میں ذہن کو موڑ دیا جاتا۔ لیکن ان انبیاء کرام علیہم السلام کے نفوس قدسیہ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے محض معجزات کے لیے نہیں پیدا فرمایا کہ آپ جائیں اور معجزات دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے، یہ ایسا معجزہ تھا کہ سارے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری میں آ جانا چاہیے، کیونکہ عقلوں کو حیران کرنے والی چیز، سائنس ٹیکنالوجی کو بالکل دھکا لگانے والی چیز، انسانیت میں کبھی ایسا تصور نہیں تھا، پھر بھی اس کا وجود ہو چکا۔ اور مزید یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس پر شک بھی کیا، اپنے بنائے ہوئے طریقوں کے معاملے کو لے کر یہ شک بھی کرنے لگے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کچھ تو کچھ پہلے سے ترتیب ہے۔ تو کہا کہ اگر یہ بات ہے تو یہ ابھی مہد کا بچہ ہے،
جو 7 دن کے اندر کی بھی مدت رکھتا ہے، آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ بول بھی پائے گا۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ بول دو، تمہیں خود بتا دینا ہے کہ یہ کسی کی کاوش نہیں، اللہ کے ان آیات اور نشانیوں میں سے ہے کہ جس نشانی کی بنیاد پر تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دامن میں آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مہد کے دور میں بھی ارشاد فرمانے لگے انی عبداللہ آتانی الکتابی وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی اور میں نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ تو اتنے معجزات ہونے کے باوجود بھی انہیں انسانی زندگی کا طریقہ دیا گیا۔ وہ چاہتے تو کسی کے سامنے بھی بیٹھ کر یہ کہتے کیا مسئلہ تمہارا ہے، چلو ٹھیک ہے یہ مسئلہ تمہارا حل کر دیتے ہیں، تم دامن میں آ جاؤ، تمہارا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ تمہارا حل کر دیتے ہیں، تم دامن میں آ جاؤ، تمہارا کیا مسئلہ ہے وہ کر لیتے ہیں، دامن میں آ جاؤ۔ یہ آسان صورت تھی کہ کسی کو بھی اپنی فکر، اپنے مذہب، اپنے مومنٹ میں داخل کرنے کی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو جس حصے سے ترتیب دیا ہے وہ ہے طریقہ عمل سے، کہ وہ آئیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ، سارے نبیوں کو جو معجزات دیے گئے وہ اس زمانے کے عجیب و غریب اشیاء میں سے ایک ایک معجزہ تھا، لیکن میرے حضور کو جو معجزات دیے گئے وہ سر تا پیر تھے، کہ سارے معجزات کے خلاصے حضور کی ذات میں رکھے گئے، اور اتنی صلاحیتوں اور اتنی فضیلتوں سے حضور کو دنیا میں مبعوث کیا گیا، لیکن 40 سالہ دور حضور کا کوئی معجزے کا ظہور کا نہیں تھا۔ 40 سالہ دور تو اسی معجزے کا ظہور تھا کہ ایسے لوگوں کے ذہن کہ جو یہ 500 سال سے بت پرستی میں لگے ہوئے ہوں، وہ حضور کے صرف کردار کو دیکھ کر تبدیلی لانا ہے۔ تو 40 سال کا ڈوریشن، ایک وقت ایک بہت بڑا لمبا، اس کو صرف عملی زندگی کی ترتیب کے لیے تھا۔ جس ذات سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جس ذات سے سورج کے جانے کے بعد پلٹنے کی کیفیت آ جائے، وہ انسانیت کے ذہنوں کو موڑنے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ لیکن نظام کائنات یہ ہے، ترتیب کائنات یہ ہے کہ عمل کے ذریعے سے انسان کی ترتیب بنتی ہے، ذہن بنتا ہے، فکر بنتی ہے۔ مسلمان آج بھی کرشموں کے انتظار میں ہے کہ کوئی کرشمہ آ جائے، کوئی معجزہ آ جائے، دعائے آہے سحر گاہی آئے، کہ رات کو دل تڑپتا ہے میرا اور میں رب کے حضور دعا مانگتا رہتا ہوں اور فوراً ہی اس کا نتیجہ باہر آ جائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہماری سوچ اسلامی ہے؟ کیا ہم فکر اسلامی پر ہیں؟ کیا ایسے نتیجے کے خواہاں ہیں کہ جس نتیجے کے لیے نظام کائنات بنایا ہی نہیں گیا؟ نظام کائنات تو یوں بنایا گیا ہے کہ قوت برداشت بھی ہو، عمل کی جستجو بھی ہو، ایک زندگی کا مقصد بھی ہو، کسی سے نسبتوں کی بہاریں بھی ہو، اور ان ساری کوششیں اور کاوشوں کے بعد سرخوری اور سر بلندی کے لیے صبر و استقامت بھی ہو، تب جا کر تمہارے لیے صبر و استقامت کے ذریعے سرخوری و سر بلندی آئے گی۔ اس مسجد یا کسی بھی ظلم کی داستان کے بعد مختلف سوچ جو ذہنوں میں آتی ہے وہ ایک ایک جزیے کو لے کر آتی ہے۔ جب جزیے کو لے کر آتی ہے تو وہ نتیجے تک نہیں پہنچ پاتا، جب نتیجے تک نہیں پہنچتا تو اسلامی تعلیمات ہی سے وہ خود ذہن میں کشمکش پیدا کرتا ہے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت مظلوموں کے ساتھ ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں ڈال دیا کہ ہم مظلوم ہیں۔ مظلوم حقیقتاً ایک مچھر کا انسان کو کاٹا جانا بلا وجہ کے مظلومیت ہے، اور اس کا سر کاٹا جانا بھی مظلومیت ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم مچھر کے کاٹے جانے ہی پر مظلومیت کی تعریف صادق کر کے اللہ کی رحمت کو طلب کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت پر اتنا رحم فرمایا ہے کہ اگر مچھر کاٹ لے یا کوئی جانور چھوٹی سی چونٹی بھی کاٹ لے، اللہ اس بندے کو نیکی عطا فرماتا۔ میرے حضور نے آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا کہ کوئی مکھی بھن بھناتی ہے اور آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے اور اس کی آواز ہوتی ہے، وہ آواز مومن کو تکلیف دیتی ہے تو اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ جب اس امت کی خصوصیت ہے، اجر تو مل رہا ہے، اب اجر مل رہا ہے تو اس معاملے میں کیا ہم مکمل مظلوم ہیں؟ کیا اب اللہ کی رحمت کا وجود ہوگا؟ تو پھر آپ نے نظام کائنات ہی کو نہیں سمجھا ہے۔ نظام کائنات اس طرح سے نہیں ہے، صرف دعا ہے سحر آگاہی یہ کافی نہیں، عمل اور جستجو کی ایک لمبی کیفیت تاری ہوئی، مسلسل جد و جہد۔ یہ انبیاء کرام کے نفوس قدسیہ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ملتی۔ آپ اس کے بعد اگر اولیاء کرام کے نفوس قدسیہ کو دیکھیں،
اولیاء کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی کرامتیں نہیں دی، کیا نہیں چاہتے؟ اگر جوتے کو اشارہ کریں تو جوگی چیپال کے سر پہ پڑ جاتا ہے، اور انا ساگر کو کہیں تو کشکول میں آ جاتا ہے۔ یہ کیفیتیں ان کو بھی دی گئی، لیکن ان کی زندگی کا خلاصہ کیا تھا؟ پوری زندگی اس حیثیت سے گزاری کہ تھوڑے سے کھانے پر اور بغیر کسی ایئر کنڈیشن جگہوں پہ رہنے کے عادی، جنگلوں پہ اور پہاڑوں کے درمیان زندگی گزارنے کے عادی، ایک ہی چیز تھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ مضبوط تھا۔ رشتہ مضبوط تھا تو سرخروئی اور سربلندی اس حیثیت سے آئی کہ آج اس مقام پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ اتنے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگر کرامتوں کے ذریعے سے ہونا اور معجزات ہی کے ذریعے سے ہونا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام فرشتوں کے ذریعے سے بھی دلواتا، انبیاء کرام کے نفوس قدسیہ سے بھی دلواتا، اولیاء کرام کے ان نفوس قدسیہ سے بھی دلوا دیتا، لیکن اس کائنات کو اللہ نے ایک نظام العمل بنایا ہے، ایک طریقہ بنایا۔ کہا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہم نے بیت المقدس کو نکالا تو ان سے ایک وعدہ لیا تھا، کہا تھا کہ جب تم خیر خواہی کرو گے، نیک سلوک کرو گے تو تمہیں اس مسجد کی نگہبانی دی جائے گی، اگر تم نہیں کرتے ہو تو تمہارے ہاتھ سے نکال لیا جائے گا اور تم پر جابر و ظالم بادشاہ مقرر کر دیے جائیں گے۔ ان کے ساتھ وہ سلوک ہوا۔ آپ ظلم و داستان کی کون سی تاریخ اپنی بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ سرخروئی دی ہے۔ آج بھی بہت ساری حالتیں ایسی ہماری ہیں کہ ہماری زندگی کی جو سانس لینے کی کیفیت ہے اللہ نے یہ بہت زیادہ آزادانہ ہمیں دی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا وہ رشتے مضبوط کیے ہیں جس رشتوں کے تقاضے کے لیے اس نظام کائنات کو ترتیب دیا گیا۔ بابری مسجد کی یاد ہمیشہ کی جائے گی، ایک ظلم کی داستان ہے، ایک مظلومیت کی کہانی ہے، اور ایک کے تسلط ہونے کا نظریہ ہے اور ایک کے ڈیفنس کرنے کا نظریہ ہے۔ یہ بار بار یاد کیا جائے گا۔ 6 دسمبر کی تاریخ اس ملک کے لیے ایک انصاف و عدل کی آواز دینے کے برابر ہوگی، لیکن یاد کیا جائے گا۔ یاد کیے جانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی کی کچھ ترتیبیں بھی بدلنی ہوں، کچھ نقوش بھی بدلنے ہیں، اور نقوش بدلنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنی زندگیوں کا ایک ٹارگیٹ متعین کرنا ہے۔ ٹارگیٹ وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، مقصد کیا ہے۔ ہر انسان دنیا میں آتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے تحت، تو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو بعض حضرات کے نزدیک مقصد یہ ہے کھائیں پئیں، اچھا گھر، اچھا بینک بیلنس، اچھی جاب یا اچھے کاروبار، ایک لائف سیٹل ہو، اچھے گھر شادی ہو جائے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں، یہ زندگی میں آنے والے راستے کے وہ پتھر ہیں جو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، یہ ملیں گے ہی ملیں گے۔ ہمارا راستہ ہماری منزل ہے، جیسے مثال نے درگاہ پہنچنا ہے، یہ منزل ہے، تو وہ راستے پتھر ملیں گے، شادی بھی ہو جائے گی، بچے بھی ہو جائیں گے، لائف سیٹل بھی ہو جائے گی۔ وہ پتھروں پہ پہنچنا زندگی کا مقصد نہیں ہے ہمارا۔ ایک بندے سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ غالباً اسکول کی کہانی، بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا دولہا بننا چاہتا ہوں۔ نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ تم بڑے ہو کر اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ میں نوشہ بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کیا لانا چاہتے ہو؟ کہا ایک بہو لانا چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ سمجھے نہیں، آپ اپنی زندگی میں اپنے بعد کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اپنی اولاد، اپنے باپ کے لیے پوتا پوتی دینا چاہتا ہوں۔ تو نہیں، آپ کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ کہا شادی کر کے سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے ہر مقصد کو شادی پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ استاد کا پوچھنا کچھ اور ہے، لیکن اس نے لا کے کھڑا کر دیا ساری چیزیں شادی پر، کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، دولہا بننا چاہتا ہوں، بہو لانا چاہتا ہوں، اور ان کو پوتا پوتی دینا چاہتا ہوں، یہی سب چیزیں۔ استاد نے کہا کہ میری تعلیم دینے کا مقصد ہی کیا رہ گیا؟ یہ سب وہی کرنا، یہ بغیر پڑھے لکھے بھی یہ کام کر سکتا ہے، یہ کام تو بغیر پڑھے لکھے لوگ بھی کر لیتے۔ تجھے پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ تیری زندگی کا معیار کیا ہے؟ یہی معیار ہمارے ذہنوں سے بھی اوجھل ہے۔ ہم زندگی گزارنا کیوں چاہتے ہیں؟ ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ اگر مقصد حیات کی تعین ہو جائے تو مظلومیت کی داستانیں ہماری کم سے کم ہو جائیں گی، سرخوری اور سربلندی کے حصے ہماری زندگی میں آنے لگیں گے۔ اگر ہم نے یہ بنا لیا ہے تو لازمی بات ہے، میں چاہوں تو آج اپنے عنوان پر گفتگو کروں، اور میں چاہوں تو آپ کو عنوان سے بھٹک کر دوسری مجلس میں بھی لے جاؤں، میرے اوپر ہے کہ عنوان سے بالکل ہٹا دوں،
یہ میرے اوپر ہے، اور تھوڑا سا وقت نکال لوں اور آج کی مجلس ختم ہو گئی، یہ میرے اوپر ہوتا ہے۔ انسان مقصد سے نہ ہٹے، یہ انسان کی کامیابی کی ضمانت۔ میں نے ایک جملہ صرف یہ کہا کہ بندہ مومن کے لیے یہ ہے کہ اس کا رشتہ اللہ اور رسول سے کمزور نہ ہو۔ جہاں کمزور ہو گیا تو اسی صورت میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ زوال ایک ہی لمحے نہیں آتا ہے، ان ساری کہانیوں کو جوڑنے کے بعد آتا۔ اب ہم اس پر الزام کس چیز کو دیتے ہیں کہ فلاں جماعت نے جو ہے تالا کھلوایا تھا، فلاں جماعت نے یہ بات رکھوائی تھی، فلاں جماعت نے یہ بات رکھوائی تھی، اور ان لوگوں نے ایسا کیا۔ جس وقت یہ کام کیا گیا، اگر اس وقت بھی ہمیں اور آپ کو اپنے مقاصد کی معلومات ہوتی کہ ہمارا مقصد کیا ہے، تو اس مقصد کی جمعیت میں اگر کوشش ہوتی تو شاید ہی اور مظلومیت کی داستانیں نہیں ہوتی، شاید اس کے بعد اور بھی آئیں گی، اور بھی آنے کی صورت میں اور طویل بھی بن جائیں گی۔ صرف ایک مسجد نہیں، 300 مسجدوں کا ٹارگیٹ ہے، ان 3 مسجدوں کی ایک ایک کر کے باری آئے گی تو کتنی تاریخیں ہم یاد رکھیں گے۔ سال بھر میں 365 دن ہوتے ہیں، اور 300 مسجدیں اگر ٹارگیٹ میں ہیں تو مان لیجئے کہ ہر دن ایک سوگ بنانے کا دن ہوگا، میرا اور آپ کا سوگ بنانے۔ یہ تو وہ چیز ہو گئی جو ہمیں بابری مسجد کے ضمن میں اپنے لاہی عمل کو ٹھیک کرنے کی چیز ہے۔ اب جو جزیات ہیں، جو اخبارات یا ڈاکومنٹریز یا ہمیں نیوز چینلوں کے ذریعے سے اپنے سے ہٹ کر جس محض پر لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ آتا ہے کہ بھئی یہ مذہب یا یہ مذہب۔ مذہبوں کی تشکیل، مذہب کیوں بنائے گئے، مذہب بنے کیوں، بنائے کیوں گئے؟ اسلام ہمیشہ آپ اور ہم اس کی تعبیر یہ کرنے لگیں کہ مسلمان یہ کرتا ہے، مسلمان یہ کرتا ہے، یہ نہیں، اس کی تعبیر یوں کریں، اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے۔ اس تعبیر میں تھوڑا فرق کیا ہے کہ اسلام کل کا کل ایک گلدستہ ہے، اس کی ایک خوبصورتی ہے، اس کا ایک اپنا حسن ہے، اس کی ایک اپنی کاملیت ہے، لیکن اسلام جس مسلمان میں بھی آئے گا وہ پوری کاملیت کے ساتھ نہیں آئے گا۔ کامل مسلمان مشکل ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کہا تھا، اپنے زمانے میں، کہ پوری دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو 100% درست ہو، اور کوئی انسان ایسا نہیں جو 100% غلط ہو۔ ایک ذات ہے، اور گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ 100% درست ذات یہ ایک ہے۔ تو مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنی تعلیمات، اپنا مزاج، اپنا ہنر، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی تعلیمات، میں ہوں مسلمان ہے اس حیثیت سے بتانے پہ زور نہ دیں، حضور کو اور اسلام کو بتانے پہ زور دیں، اس لیے کہ وہ کامل مذہب ہے، وہ خوشبودار ہے، وہ حسن رکھتا ہے، وہ خوبصورتی رکھتا ہے۔ جب آپ اسلام کو اپنے دائرے سے سمجھانے جائیں گے تو کچھ غلطیاں بھی ہوں گی، دوسرا اس نظر سے اس کو بھی دیکھے گا، اگر یہ اسلام ہے تو اسلام کی یہ تصویر یہ بھی ہے۔ تو اسلام کو یوں سمجھانے کی جو کوشش ہوئی ہے، اس وجہ سے بابر کا نام بھی آیا، اس کی وجہ سے بادشاہوں کے نام بھی آئے کہ یہ اسلامی بادشاہ تھے، یہ اسلامی بادشاہ تھے، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے۔ جب انہوں نے یہ کیا ہے تو ان کے اندر 100 برائیاں بھی تھیں، اب 100 برائیاں بھی سامنے آنے لگیں۔ تو برائی پکڑنے والے نے برائی پکڑ لی، اور اچھائی بیان کرنے والے نے ہم نے نام لے کر اس کی اچھائی بیان کر دی۔ تو برائی نے برائی کو پکڑ لیا، اس کو سامنے رکھا، تو یہ کشمکش وہاں سے چلی گئی کہ برائی کو پکڑنے والے نے برائی کو پکڑ لیا اور اچھائی بیان کرنے والے اچھائی میں لگے رہے۔ اب یہ زاویہ دوسری حکومتیں بھی کر رہی ہیں کہ اپنے آپ کو بہت اچھا بتانے میں لگی ہوئی ہے اور ہم اس کی برائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کشمکش ہے، یہ نظام کائنات کا حصہ، یہ چلتی ہی رہیں گی۔ اگر اسی میں پڑے رہے تو اصل مقصد سے ہٹ گئے کہ آپ اپنے بادشاہوں کی تعریف و توصیف میں لگیں کہ نہیں، ان کے زمانے میں تو ہندوستان سونے کی چڑیا تھی، اکنامک یہ حالت پر گئی تھی، آپ کی اکنامک یہ حالت پر ہے۔ یہ جزیات ہیں، اس کی معلومات رکھنی چاہیے کہ آپ کو ساری معلومات کا ذخیرہ رہے، لیکن اسی کو مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ اگر مقصد بنائیں گے اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ اصل مقصد ہے مسلمانوں کا اللہ اور رسول سے رشتہ مضبوط کرنا۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ اللہ اور رسول سے رشتہ مضبوط کریں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے پیدا ہونے سے لے کر انتقال تک کے لاہی عمل عطا فرمائے۔ اس لاہی عمل میں اپنی زندگی میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ اتنا کرے۔ اب اس میں مسلمانوں کا دائرۂ عمل کیا ہے؟ اسلام کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ اجتماعی فائدے کے ذریعے سے انفرادی فائدے کی کوشش کرو۔ اجتماعی فائدہ،
اجتماعی فائدے کے اندر انفرادی فائدہ تلاش کرو، اور مسلمان اس سے الٹ چکا ہے، انفرادی فائدے سے ابتدا کرتے ہوئے اجتماعی فائدے کی طرف جائے۔ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ انقلاب تصور ہے، سوچ کا انقلاب ہے، اسی لیے عمل کا بھی ہمیشہ انقلاب ہی رہے گا، ٹھیک نہیں ہو پائے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ پہلے میرا فائدہ ہو، پھر اس کے بعد مسلمانوں کا فائدہ ہو۔ اگر وہاں سے جائیں گے تو ایک انسان پوری زندگی خرچ کر کے بھی مسلمانوں کا پورا فائدہ نہیں پہنچا پائے گا، وہ اپنا فائدہ بھی پورا نہیں پہنچا پائے گا، اس وجہ سے وہ ناقص رہے گا۔ اگر اجتماعی فائدے کی طرف جائے تو پھر انفرادی فائدہ اس کو حاصل ہوگا۔ اگر میں گھر کا فین ٹھیک کر لوں تو میرے گھر میں ہی فائدہ پہنچے گا، دوسرے کو نہیں پہنچے گا۔ اگر میں اس ہوا اور فضا کو ٹھیک کر دوں تو اس ہوا اور فضا کے ذریعے سے میرے گھر میں بھی ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ اگر یہ مثال سمجھ آ رہی ہے تو اب میں آتا ہوں اصل مسئلے کی طرف۔ مسئلہ ایک مسجد کا نہیں، مسئلہ ہماری شباہت کا نہیں، مسئلہ سوچ اور فکر کی اس فضا کا ہے۔ اس فضا کو جو مقدر کر دیا گیا ہے اس مقدر فضا کو صاف کرنے کا کام ہو۔ اگر یہ ہو تو اصل مقصد کی طرف بھی رہیں گے، اور اصل مقصد کے ساتھ ساتھ اپنی مظلومیت کی داستانیں کم سے کم ہوں گی۔ اگر یہ مثال سمجھ آ رہی ہو، فضائی مقدر، یہ جو ہوا چلی ہوئی ہے، ہوا کے ذریعے سے ہندو مسلم کا جو لفظ چلا ہوا ہے، اس کو جو مقدر کیا گیا ہے، اس کو اگر صاف کیا جاتا ہے تو عبادت گاہیں، مذہب، تشخص، علامتیں، احکام، قوانین، پرسنل لا، ان سب کی حفاظت اپنی جگہ پر ہوگی۔ اگر اس کو نہیں کر پائے اور اس کی حفاظت میں لگے تو یہ انفرادی فائدہ ہے، اجتماعی فائدہ، اجتماعی جو نقصان ہونے والا ہے وہ آپ کے گھر تک بھی پہنچنے والا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے، اس کو سیرت سے لے سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات اس سے پہلے ہی بیان کی تھی کہ مکہ کی سرزمین پر 40 سال حضور نے اپنی زندگی کے نقوش عطا کیے۔ اس مکہ کی سرزمین کی کیفیت کیا تھی؟ کعبۃ اللہ مذہبی علامت کی ایک اعلیٰ ذات تھی، تو مذہب پر تسلط وہاں پر اہل قریش کا تھا، کعبے کی چابیاں ان کے پاس تھیں، یعنی مذہب پر تسلط اہل قریش کا۔ ملک شام کوئی تجارتی قافلہ جانا ہو یا کچھ بھی جانا ہو تو وہ اہل قریش کے لوگ ہی لے کے جائیں گے، پورے مکہ کے لوگوں کا بھی ہو تجارتی، لیکن لے کے جائیں گے اہل قریش۔ اکنامک پر بھی قبضہ اہل قریش کا تھا۔ وہاں ایک عدالت تھی ندوہ کے نام سے، جہاں مشاورت بھی ہوتی تھی، فیصلے بھی ہوتے تھے سوسائٹی کے اور اہل مکہ کے۔ ندوہ گویا عدالت بھی ان کے ہاتھ میں تھی کہ وہیں فیصلے ہو، وہی جگہ پر حضور کے قتل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو اس ندوہ میں اکنامک ان کے ہاتھ میں تھی، مذہب ان کے ہاتھ میں تھا، سوشل ایکٹیویٹیز ان کے ہاتھ میں، عدالت ان کے ہاتھ میں تھی، پیسہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ اسی مقام سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا بلند کیا تھا۔ سیدھی سمپل مثال ہے، مسلمانوں کو اٹھنا ہو کیسے ماحول میں؟ ابھی ماحول ہمارے پاس آیا نہیں، اتنا نہیں آیا، آئے گا، لیکن اٹھنے کی صورتیں پہلے ہی سے حضور کی ذات سے ہمیں ملتی۔ کہاں سے اٹھے اس ذات سے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے سہارا بنتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، بیواؤں کا سہارا بنا کرتے تھے، ظلم کے خلاف ڈٹے رہتے تھے کہ ظلم کے خلاف کبھی آپ ساتھ نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپسی چپل خشیں بہت ہوا کرتی تھی، خاندان لڑا کرتے تھے۔ کیسے لڑتے تھے کہ اگر ایک نے کسی کو قتل کیا ہے تو دوسرا والا اگر زوردار ہے تو 2 کو قتل کرتا تھا، اس نے 2 کو قتل کیا ہے تو یہ ادھر والا کم سے کم 1 کو اور مارتا تھا۔ تو یہ خاندان جنگیں چلا کرتی تھی۔ اس موقع سے جب جنگیں بہت زیادہ ہو گئی تو 2 شخصوں نے مل کر، فضل اور فضیل غالباً نام ہے، انہوں نے ان قبیلوں کے درمیان معاہدہ کروایا کہ اب کوئی کسی کو نہیں قتل کرے گا، اگر قتل کیا جائے گا تو اس سے حساب لیا جائے گا، قتل کے بدلے قتل نہیں کریں گے ایک دوسرے کے، بلکہ حساب لیا جائے گا۔ اس معاہدے کے لیے تیاری ہوئی۔ اس معاہدے میں ابھی اعلان نبوت سے پہلے حضور شریک تھے، اور شریک ہو کر اس معاہدے میں شریک ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوشی ظاہر کی کہ اعلان نبوت کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس معاہدے میں شریک ہے، آج بھی اگر ایسا کوئی معاہدہ کرتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، بلکہ اس کے مقابل میں سرخ اونٹیں دینے کے لیے تیار ہوں، سرخ اونٹ دے دوں گا میں۔ تو اپنی اکنامک کا حصہ امن و امان قائم کرنے، عدل و انصاف باقی رکھنے کے لیے حضور نے فرمایا۔ تو حضور نے وہاں سے ابتدا کی تھی، اور جو انقلاب آیا وہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 23 سالہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ 53 سالہ دور مکہ میں
مکہ میں 53 سالہ، جس میں سے 13 سال انقلابی تصور تھا کہ انقلاب کیسے ہوگا، اور 10 سال تو اپنی ایک ریاست بنانے میں وقت نکل گیا، یعنی کچھ 23 سال کی مدت ہے۔ 40 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت لی کہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ عہد نہیں توڑتے، آپ کسی سے کوئی سلوک کرتے ہیں تو اس کے سلوک کو برابر کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی ظلم و بربریت کو ڈھانے کے لیے بالکل ہی آسان نسخہ ہے، اور اس کی کوشش انسان اپنے سے کر سکتا ہے، اپنی کوشش سے کر سکتا ہے۔ انقلاب اجتماعی لانے کے لیے دعائے سحرگاہی کی زیادہ ضرورت ہے، اس سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنا سیلف ڈیولپمنٹ اخلاقیات کا، ایمانیات کا اور اپنی چیزوں کا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اصل نقطے پر اس لیے لا رہا ہوں کہ اگر چھوٹی چھوٹی گفتگو یا ان چیزوں پہ آپ لگے رہیں تو زندگی کے اصل مقصد سے بالکل خالی ہو جائیں۔ آج کوئی صلاح الدین ایوبی آپ کو دوبارہ نہیں آنا ہے، آپ محمد بن قاسم نہیں آنا ہے، نور الدین زنگی نہیں آنا ہے، آپ کو جو ہے طارق بن زیاد نہیں آنا ہے، جو آنا ہے آپ میں سے اور ہم میں سے آنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اب اس سے کہہ دیا جائے کہ بھیج دیا جائے، ابابیل کا لشکر آ جائے، فرشتوں کی تائید آ جائے، اس کا بھی ایک نظام ہے، لیکن اس نظام کے ابھی بھی ہم اہل نہیں ہیں، اس نظام کے بھی ابھی اہل نہیں بنائے گئے۔ ہمارے سامنے مسلمانوں کی ایک ظلم کی تاریخ برما کی ہے، چین کی ہے، کہ وہاں جو تاریخیں رقم کی جا رہی ہیں ابھی اس دور سے ہم گزرے بھی نہیں ہیں، تو وہاں ابھی ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے، تو ہندوستان میں بیٹھے مسلمان کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ ملے گا، ہمیں یہ مل جائے گا۔ نظام کائنات کو سمجھیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ظلم کی تاریکی جب پورے آسمان پر پھیل جاتی ہے تو سورج کی ایک کرن سے پوری تاریکی کو ختم کر دیتا ہے۔ ابھی سورج پورا نکلتا بھی نہیں ہے، پوری روشنی نہیں آتی ہے، صرف اس کی کرنیں کہیں پھوٹتی ہیں تو پوری کالی یعنی سیاہی ختم ہو جاتی ہے اور سفیدہ نکل آتا ہے، پھر اس کے بعد سورج کی کرنیں آنے لگتی ہیں۔ تو ظلم چاہے اپنی تاریخ کی انتہا کو پہنچ جائے، اللہ کے ہاں نظام کائنات یہ ہے کہ اس کے بعد سورج کی کرنیں آئیں گی۔ ہر انسان کو اپنے دور میں اپنی زندگی اور اپنے مقصد کے کام کر کے نکل جانا ہے۔ اب مقصد کیا ہے میں نے بتایا، مقصد اگر طے کرتے ہیں تو اسی کے اعتبار سے تبدیلی بھی تھوڑی بہت ممکن ہے۔ اگر مقصد وہی ہے کہ دولہا بننا ہے اور دلہن لانا ہے، پوتا پوتی دینا ہے، تو پھر آپ اور مزید چیزوں کے انتظار میں لگے رہیں کہ اور بہت کچھ آنے والی ہیں۔ 360 دن صرف احتجاج اور تعزیت کرنے کے آنے والے ہیں۔ مقصد حیات یہ ہے کہ آپ اور ہم اپنی زندگیوں سے شروعات کریں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، وعدہ وفا کرنے کی عادت بنائیں، اس حیثیت سے نہیں کہ مسلمان یہ کرتا ہے، اس حیثیت سے کہ اسلام یہ کہتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلمان کو زیادہ پرموٹ نہ کریں، اسلام کو پرموٹ کریں۔ کہا کہ آپ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے عمل کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں یا نہ ہوں، لیکن اسلام یہ حکم دیتا ہے، اسلام نظام کائنات دیتا ہے، اسلام فطرت انسانی کے قانون دیتا ہے، اور کوئی شخص بھی فطرت انسانی کے قانون کو فوراً قبول کر لے گا۔ وعدہ وفا کرنے کی عادت بنائیں۔ اگر اسی ایک چیز پر گفتگو کی جائے تو پھر آپ تبدیلی کی کبھی بھی خواہاں نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہماری جائزہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے کلچر کو دیکھیں کہ وعدہ وفا یہ صورت ہے کہ ہم جس سے جو بات کہتے ہیں اس کو کبھی پورا کرنے کا نہ سوچے ہوئے ہوتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں۔ لین دین کے معاملات ہوں تو کوئی کسی سے کچھ لیا ہوا ہے تو صرف وعدہ ہی وعدہ، وعدہ ہی وعدہ، وعدہ ہی وعدہ چل رہا ہے۔ اب اس وعدے کی تکمیل کے بعد صرف انقلاب چاہتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنامک کو دھکا لگایا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکری قوت کو دھکا لگایا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدالت کو دھکا لگایا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مذہبی عبادت گاہ کی چابی اپنے ہاتھ میں لی تھی صرف ان چیزوں سے کہ عدل و انصاف کا دامن تھام کے چلے، اس لیے کہ ظلم کے خلاف سب سے زیادہ بے چینی اس کو عدل سے ہوتی ہے۔ کیا میرے اور آپ کے پاس عدل کا کوئی ترازو ہے کہ میں اپنی نجی زندگی میں اس عدل اور انصاف کو قائم کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے بھائیوں میں عدل قائم کر سکتا ہوں؟ کیا میں ایک ازدواجی زندگی میں بیوی اور شوہر کے حقوق میں عدل قائم کر سکتا ہوں؟ کیا میں استاد اور شاگرد ہونے کے اعتبار سے عدل قائم کر سکتا ہوں؟ عدل کی یہ صورتیں یہاں سے شروع ہوں گی، تب سورج کی کرن پھوٹے گی اور یہ کالی بدلی چھائی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور سورج کی کرنیں آنے لگیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں سنگ میل پر کبھی بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر وہ سورج کی کرنیں جب تک روشن رہیں گی کوئی تاریکی نمودار نہیں ہو۔ یہ ضابطہ ہے اسلام کا، یہ ضابطہ ہے قانون انسانیت کا، یہ ضابطہ ہے اس نظام کائنات کا۔ اس نظام کائنات کی اس ترتیب کو سمجھے بغیر اگر ان سنگ میلوں پر بحث کرنے لگ جائیں گے تو زندگی کے اصل مقصد سے ہم اور آپ دور ہیں۔ یہ میں نے چند باتیں بہت زیادہ قرآن کی آیتوں کو مطالعہ کرنے کے بعد
کچھ ترتیب دے کر بتانے کی کوشش کی ہے۔ میں 6 دسمبر کے مسئلے میں اس بات کا بھی قائل ہوں کہ آپ اس کو یاد کریں، لیکن اس بات کا بھی قائل ہوں کہ اپنی ترتیب اور صفوں کی درستگی کیسے کی جائے، اور صفوں کی درستی کر کے دوبارہ کوئی ایسا واقعہ نمودار نہ ہو، اس کے لیے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جذبات کے انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے پاس آئے گی، یہ میرا ایمان ہے، اللہ کی رحمت ضرور آئے گی، لیکن رحمت کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ رحمت کی اتنی شکلیں ہیں کہ بندہ یہ جو آنکھ کی پلک جھپک رہا ہے نا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور جو تقریر کر رہا ہے اور تھوک جو پیدا ہو رہا ہے نا، یہ بھی اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت تو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے، لیکن شکلیں کچھ بدلی ہوئی ہیں، اور جس رحمت کا حصہ ہم شکل چاہتے ہیں اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ رحمت ابھی نہیں ملے گی، یہ ترتیب تمہیں زندگی کی بدلنی پڑے گی، یہ بدلو گے تب جا کے یہ رحمت کا حصہ اور یہ رحمت کی شکل ملے گی۔ ہاں، آخرت مومن کے لیے ہے، اور مومن کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی ذات کو تسلیم کرتا ہو اور اسلام کے سارے احکامات کو سچ مانتا ہو اور اسلام کے ضروریات کا منکر نہ ہو۔ اتنی بات کافی ہے کہ وہ آخرت کا گھر اس کو ملے گا، لیکن دنیا ملنے کے لیے اس نظام کائنات کے بنائے ہوئے طریقے کو اللہ کے سمجھنا پڑے گا کہ اللہ نے اس نظام کو کیسے بنایا، ظالم کو کتنے دنوں تک مہلت ملے گی، اور مظلوم کو مظلومیت کی ایک آہ کب تک اللہ کی بارگاہ میں سنی جائے گی، پھر کب سورج کی کرنیں نمودار ہوں گی اور یہ تاریکی چھٹے گی۔ اس بات کو دھیان میں رکھے بغیر اگر زندگی کی کسی بھی مسئلے پر بحث و تمہیز کرتے ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ گفتگو اصل مقصد سے ہٹی ہوئی گفتگو ہوگی۔ بابری مسجد ہی نہیں، اب تو میں کسانوں کے ساتھ کی بھی بات کرتا ہوں کہ کسانوں کا ساتھ ہونا بھی اب یہ ایک مظلومیت کی ایک اور داستان بن گئی کہ کسانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے۔ میں اس گفتگو کے درمیان کسانوں کا تذکرہ کہ کسان زمیندار یہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کے حصے سے ہے، اور کوئی اس پر بھی اپنے تسلط کی نگاہ گاڑ کے رکھے کہ نہیں سارا سرمایہ میرے پاس ہی آئے، تو اس میں بھی ایک نظام کائنات ہے۔ قدرت کا ایک طریقہ ہے کہ اگر پوری پونجی جس کے پاس جمع ہو جائے گی تو پھر اس کو اس پونجی کے استعمال کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ جمع کس کے لیے کر رہا ہے؟ ہر انسان کے پاس اس کی اصل پونجی، میرے استاد کہا کرتے تھے تم نے جو کپڑا پہنا ہے وہی تمہاری ملکیت، اور تم نے جو کھایا ہے وہی تمہاری ملکیت، اور جو کچھ بچا رکھا ہے وہ تمہارے بعد والوں کا ہے۔ تو گویا انسان جب تک چل پھر رہا ہے، یہ جو کپڑا ہے بس میرا ہے، جیب میں جو پیسے ہیں شاید اس جیب کے پیسے استعمال کرنے کا بھی موقع نہ ہو۔ ہم نے ہاسپٹل سے ایسی لاشیں بھی اٹھائی ہیں کہ وہ جو دوا کے لیے پیسے لے گئے تھے اس پہ خرچ بھی نہیں کر پائے، وہ پیسے واپس آ گئے، تو وہ اس کا بھی نہیں تھا، تو وہ چیزیں بھی واپس آ گئیں۔ تو یہ صورتیں جو ہیں کہ اگر کسی نے پوری ملکیت پورے ملک کو لوٹ گھسوٹ کے جمع بھی کر لیا تو نظام کائنات یہ ہے کہ نہ اس کو استعمال کرنے کا موقع ملے گا نہ اس کی اولاد کو ملے گا، وہ کوئی دوسرے ہی کھائیں۔ جب دوسرے ہی کھانا ہے تو پھر جمع کرنے کا فائدہ کیا؟ تو ان کو کھانے دو جو آج مظلومیت کے لیے احتجاج کے لیے بیٹھے ہوئے، ان کو کھانے دو کہ وہ آج کھائیں گے کل تم کو کھلائیں گے، لیکن صبح تم چاہتے ہو کہ سارا میں کھا جاؤ تو اس سے نہ تم کھا پاؤ گے اور نہ تمہارا پیٹ کھا پائے گا، پیٹ پھٹ جائے گا، نہ تمہاری نسلیں کھا پائے گی۔ تو یہ کسانوں کا احتجاج اپنی زمین کی حفاظت کے لیے نہیں، ہماری خوراک کی حفاظت کے لیے، وہ میرے اور آپ کے کھانے کی حفاظت کے لیے، وہ اچھا کھانا ہم تک پہنچانے کی حفاظت کے لیے کسانوں کا آندولن یا کسانوں کا احتجاج، اور ہم سب ان کسانوں کے ساتھ شریک ہیں، اور ان کسانوں کی ظلم مظلومیت کے ساتھ شریک ہیں، ان کی آواز کے ساتھ ہماری بھی آواز ہے، اس لیے کہ وہ ساری انسانیت کے لیے۔ میرے ایک کہاوت سنی تھی، بلکہ ایک حکایت سنی تھی، حکایت یہ سنی تھی کہ ایک بزرگ تھے اور ان کے سامنے ایک بندہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا۔ کھانے میں جب روٹی آئی تھی تو روٹی جو ہے تھوڑی سی جلی ہوئی تھی، تو اس نے کہا، وہ جو بنایا تھا جس نے جلا ہوا، اس کو کہا کہ کیا یہ روٹی جلی ہوئی لائے ہو، چلو لے جاؤ یہاں سے۔ وہ بزرگ رونے لگے تو کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ بس رونا آ گیا۔ تو رونے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ اس بندے نے روٹی کے جو جلے ہوئے کو لے کر اس کو بالکل دھتکار دیا۔ کہا کہ اس روٹی کے بننے میں کتنے لوگوں کی محنت ہے۔ ایک کسان اناج زمین میں ڈالتا ہے، ڈال کر اس پر ہل جوتتا ہے، دھوپ کی تپش دیتا ہے، پانی سے سہراتا ہے، اس کو خراب ہونے سے بچاتا ہے، 6 مہینے 8 مہینے تک اس دانے پر نگاہ لگا کے بیٹھا رہتا ہے کہ اس سے کچھ پھوٹے گا، ہریالی آئے گی، اس کو کاٹوں گا، پھر اس کو کاٹتا ہے، پھر بازار تک پہنچاتا ہے، بازار والا اس پہ امید لگائے رہتا ہے کہ اس روزی کو بیچ کے میں اپنی روزی بناؤں گا، پھر وہ روزی دوسرے تک پہنچتی ہے کہ وہ اچھی روٹی بنے گی، کسی کی خوراک بنے گی،
پھر وہ وہاں پہنچتی ہے. جلانے والے نے تھوڑا سا یہ کر دیا تو ساروں کی محنت کو بالکل دھتکار دیا، اس نے ساروں کی محنت کو دھتکار دیا. تو یہ ساروں کی محنت کو دھتکارنے کے برابر ہے. اگر یہ فلسفہ بزرگ کہتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکرم الخبزہ، روٹی کی عزت کیا کرو. یہ آپ اتنے فلسفے کے ساتھ سمجھ رہے ہیں، میرے حضور نے سارے فلسفے کو اسی جملے میں نچوڑ کے رکھ دیا، اکرم الخبزہ، روٹی کی عزت کیا کرو. اور روٹی کی عزت کس انداز سے کہ حضور فرماتے ہیں گرے ہوئے ٹکڑے کو اگر تم کھا لو گے اللہ اس کے ذریعے سے بخشش فرمائے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع سے وضو بنا رہے تھے تو آپ کے خادم نے ایک روٹی کا ٹکڑا جو گرا ہوا تھا اس کو اٹھایا، اس کو اٹھا کر حضرت امام حسن کو دیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روٹی کے ٹکڑے کو لیا، اس کو دھویا، پھر کھایا اور اس کو کہا کہ جا تجھے آزاد کر دیا، جا تجھے آزاد کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ روٹی کے ٹکڑے اٹھائے دیے جانے پر آزادی بہت بڑا ہے. کہا کہ آزادی، کہا تم نہیں جانتے اس نیکی کا موقع دیا تم نے کہ روٹی کی عزت کرنے کا موقع دیا. اب یہ اسلام ہے. اور ہم ہیں کہ دعوت میں 1000 کی دعوت ہوتی ہے، 800 کو بھی کفایت نہیں کرتا ہے. تو بس فرق یہ ہے کہ ہماری ابتدا ہمیں اور آپ کو کہاں سے کرنی ہے. میں پوری کوشش میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ حضور کی وہ سیرت مبارکہ جو مکی زندگی کی تھی، وہاں سے اٹھتے ہیں تو آپ فضا کوئی بھی کیسی بھی مقدر کرے، جب مسلمان کو اسلام پر عمل کرتا دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ نہیں غلط تصویر پیش کر رہے ہو، مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ خود ہی ہوا بدلنے لگے گی. جب ہوا بدلنے لگے گی تو پھر آپ کی یہ 300 مساجد کا جو مسئلہ ہے یا آپ کے بعد میں آپ کے پسند اللہ کا مسئلہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ چند لوگوں کی ذہنیت ہے کہ جو ہوا کو مقدر کرنا چاہتے ہیں، ورنہ سارے لوگ فطرت انسانی پہ جینا چاہتے ہیں. فطرت انسانی ہے جیو اور جینے دو، یہ فطرت انسانی ہے، اس پر چلنا چاہتے ہیں. بابری کا سہانا اس ملک کے لیے ایک کالے دن کے برابر ہے. مجھے اور آپ کو آج کے موقع سے رضا اکیڈمی نے ایک اپیل کی ہے کہ 3:38 پر غالباً آذان کہی جائے اور اپنی ایک ناراضگی کا اظہار کیا جائے. ممکن ہو تو آہستہ سے ہو، بلند آواز سے ہو، اس پر عمل کریں اور آج کے دن کو کالے دن سے شمار کریں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محشر میں
ایمان کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما مولا ہمیں بڑی آزمائشوں سے محفوظ فرما جب آزمائشیں دے تو مولا صبر کی طاقت عطا فرما مولا ہم سب کو استقامت دین عطا فرما مولا عشق رسول میں ترقتا بڑھتا دل عطا فرما آنے والی نسلوں کو بھی مولا ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما مولا ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ فرما بلکہ ظالموں کے کاموں سے مظلوموں کی مدد فرما کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرما جن لوگوں کی بھی جو ایک جائز مقاصد ہے مولا ان سب میں ان کے تکمیل عطا فرما ہمیں سرخوشی و سربلندی عطا فرما مولا اس ملک میں امن و امان عطا فرما تیرے قانون کے مقابل میں انسانوں نے غلط قانون بنائے مولا تو اپنے حاکم الحکم کے طور پر اپنی رحمت کا حصہ نصیب فرما الہی خیر گردانی کو حق کے شاہدینہ ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم